السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، امید آپ سب خیریت ہوں گے. میں مزے میں ہوں. ورک آؤٹ کے بعد بس میں گھر جانے لگا ہوں. آج میں دنیا اسلام کی اور ورلڈ وائز ایک بڑی زبردست پرسنالٹی میں بات کروں گا. آپ سارے ان سے واقف ہیں، لیکن ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ینگ کپلس کے وقت، اسپیشلی میرڈ لوگوں کے حوالے سے، جو 30-40 کے درمیان میں یا جن کی شادی کو 5-6 سال 10 سال آلموسٹ گزر چکے ہیں. شادی سے پہلے بہت سارے لوگ زندگی اپنے آبزرو کیا ہوگا، اپنی فٹنس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا، اپنے فائنینشیل اسٹیٹس کا، اپنے لک کا. لیکن شادی کے بعد اکثر آپ ریسنٹلی آپ نے اپنی فیملیز میں آبزرو کیا ہوگا، اتنی ایج لوگوں کی نہیں ہوتی، اسپیشلی گرلس کی بات کر رہا ہوں کہ لڑکے بھی کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کر لیتے ہیں جم کے بہانے، اور لیکن چند لوگ ہیں جو فٹنس پہ خیال رکھتے ہیں، فٹنس پہ بات کرتے ہیں. زیادہ تر ایسی ہیں جو شادی کے ہوتے ودن 3 اور 4 ایئرس کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے پاگل خانے بھرتی کر دیا لوگوں کو نا. یہ میں کولیکٹیولی بات کر رہا ہوں، اس میں ہسبینڈس بھی شامل ہیں، اس میں وائفس بھی شامل ہیں. تو سب سے پہلے تو میں لیڈیز سے مخاطب ہوں کہ اسپیشلی وہ لیڈی جو ابھی شادی شدہ ہیں یا ان کے فیوچر میں میرڈ لیڈیز کہلائیں گی، وہ کہ آپ اپنی فٹنس کا خاص طور سے خیال رکھیں. وداؤٹ فٹنس آپ کی مرضی آپ میک اپ یوز کر لیں، بیوٹی ٹپس لے لیں، لیکن جب تک پراپر فزیکل اٹائر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ ہرگز بھی اچھی نہیں لگیں گی، ایون اپنے ہسبینڈ کو بھی. تو شادی کرنے کے بعد آپ کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے اپنی فٹنس کے بارے میں، اپنی بیوٹی کے بارے میں. تو میں تو اگر اپنی باڈی کی بات کروں، میں کہوں یور بیوٹی ایون ڈیپینڈس آن یور فٹنس. کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ خوبصورت نظر آئے تو آپ کی فٹنس پراپر ہونی چاہیے اور ڈیلی بیس پہ آپ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے آپ کو. اور یہی میسیج میں ہسبینڈس کو دینا چاہوں گا، مردوں کو. میسیج میرا اوور سب ہے، لیکن میں میرڈ کپلس بات سے کروں گا. میں نے بہت زیادہ چیز کو آبزرو کیا. میں چونکہ مارکیٹنگ کے حوالے سے ڈفرینٹ شعبہ جات سے تعلق لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، ملاقات میں ہوتی رہتی ہے. اس میں ڈاکٹرس کمیونٹی شامل ہیں، انجینئرس وغیرہ ہیں، اٹامک لیبارٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ملٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. وہ تو خیر فٹنس خیال رکھتے ہیں اپنی. ایون سرکاری اداروں میں ہائیلی پوسٹ پہ کام کرنے والے لوگ بھی ایسے ہیں، ان کے اٹائر دیکھو تو لگتا نہیں کہ بندہ اس ڈیزگنیشن میں کام کر رہا ہے، اور اتنی ایج میں اتنا بڑا لگنا گیا، 10-12 سال بڑا لگنے لگ گیا بندہ یہ. تو یہ میں اس کی بات کروں گا. وقت سے پہلے آپ برے لگ جائیں گے نا، یقین مانے اپنا آپ کچھ نہیں لگیں گے، پیٹ نکلائے گا، بال جھڑ جائیں گے اور چہرے پہ جھڑیاں پڑ جائیں گی. آپ ورک آؤٹ کریں گے، اچھی ڈائٹ لیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگیں گے. اور انسان اصل میں خوبصورت تب ہوتا ہے جب خود کو وہ خوبصورت نظر آتا ہے. دوسرے لوگ تو عموماً خوش آمد بھی کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے آپ کی جھوٹی تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن میں بتا دوں اگر آپ ینگ کپل خاص اسپیشلی میرڈ ہیں، آپ جس طرح اپنی ڈائٹ پہ دھیان دیتے ہیں، اپنی فائنینشیل سیکورٹی پہ دھیان دیتے ہیں، پریورٹی پہ اپنی ہیلتھ کو رکھ لیں آپ. اس سے نہ صرف آپ کی زندگی میں بیلنس آئے گا، خوشی رہیں گی، بہت ساری انزائٹی بھی اس سے ریلیکس ہو جائے گی آپ کی. اکثر میں لیڈیز کو دیکھا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پاگل ہو رہا ہے، اور بلیو پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ لیڈی سے 3-4 سال بعد اتنی اس کی اٹائر تھی اس طرح کی. ایون اپنی فیملیز میں آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ایسے لیڈیز کو، ایسے نوجوانوں کو کہ شادی کی 3-4 سال بعد وہ انکل نما بندے بنتے ہیں. 30-35 سال کی عمر تو یہ لگتا ہے 45 سال 50 سال 55 سال کی بوڑھی، آپ ان کے کہہ دیں پھر برا مان جاتے ہیں. تو یہ آپ خود ہی خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور یہ یقین مانیں جن لوگوں کے لیے آپ کھپا رہے ہیں، آپ اولادوں کے لیے، بہن بھائی کے لیے، سب کچھ لیے، یہ تب تک آپ ساتھ ہیں جب تک آپ کے قدم صحیح سلامت ہیں، آپ کی جیب بھری ہوئی ہے اور آپ دکھنے میں اچھے لگتے ہیں، آپ بولنے میں اچھے لگتے ہیں. خدا نہ خاصا 10-15 سال بعد کسی بھی قسم کی بیماری نے اگر آپ کو گھیر لیا اور آپ کی فٹنس آپ کے پاس نہ ہوئی تو یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھنے سے بھی کترائیں گے، چاہے آپ جا سکیں کہ آپ کے پاس آ کے گھنٹہ کا ٹائم گزاریں. باتوں کے حد تک آپ کو ٹرکھا دیں گے، فنانشیل کچھ نہیں کریں گے آپ کے لیے. تو یہ میرا میسج ہے کہ زندگی کو کی روٹین بنا لے کہ آپ جتنا مرضی تھکے ہوئے، ایک آدھا ناکا زندگی میں انسان کے پاس ہوا تھا، لیکن کوشش کریں فٹنس پہ لازمی کام کریں. یہ چیز زندگی میں بہت بڑا آپ کے کام آئے گی. تو اور اب میں آنے لگا ہوں ایک ایسی شخص کے بارے میں جسے دنیا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے نام سے یاد کرتی ہے، جو 17 جولائی 1939 میں یہ پیدا ہوئے تھے. ایران کا شہر مشہد، اور ایک ریلیجیس اسکالر فیملی سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد جو ہیں وہ تھے جاوید خامنائی. وہ انسپائر ہوئے تھے عراق میں، نجف عراق میں، ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ روح علی خامنائی سے. انہوں نے زبردست قسم کا ریولیوشن کہتے ہیں شاہ ایران کے خلاف. اور ان کا بڑا آیت اللہ علی خامنائی جن کے بارے میں ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات میں کروں گا آپ کو، کہ نہ صرف بظاہر شخص میں بڑے باروب اور خوبصورت انسان ہے وہ، اور ان کی شخص میں واقعی ایسی لیڈرشپس کوالٹیز ہیں، ایسا کرزمہ ان کی شخص میں کہ دنیا کی سپر پاورز بھی ان کے سامنے کھڑے ہونے سے ٹکرانا ڈرتی ہیں. ایران کے بارے میں بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی لیڈرشپ کے لیے، چاہے وہ US سے ہے، اسرائیل سے، دنیا کسی ملک سے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کتنی بڑی متحمل اور صبر کرنے والی شخص حامل ہیں. زندگی کے بڑے بڑے نشو و فراز سے وہ گزرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑا وائٹل رول ادا کیا تھا 1979 میں جب ایران میں ریولیوشن آیا تھا ایک پپٹ شاہ ایران کے خلاف، جس کو شاہ ایران کے نام سے جانا جاتا تھا. اور ایران کے پہلے سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ روح اللہ خامنائی،
ان کو 3 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا گیا تھا، لیکن ہمت نہیں ہاری، لگے رہے. اور ان کی ڈیتھ کے بعد آیت اللہ علی خامنائی جنہیں دنیا پوری دنیا اس وقت یونیورسل لیڈر یا یونیورسل باس کے نام سے بھی جانتی ہے، ایک بڑی باروب اور زبردست قسم کی شخص کے مالک ہیں. اگر آپ ان کی اٹائر بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خوبصورت چہرہ، وائٹ بیئرڈ، اور ان کی اٹائر بڑا مزہ، انسان کو دیکھ کے آ جاتا ہے کہ بڑی آئیڈیالوجی والی شخصیت کے حامل ہیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے آج کے بزرگوں کے لیے بھی ان کا جو ایک ولولہ ہے، ان کی شخصیت ہے، انتہائی متاثر کن ہے، وہ زبردست شخصیت حامل ہیں. وہ آپ ان کی کبھی اسپیچز سنیں، آپ کی بیان سنیں، آپ کو بڑے متحمل انداز میں بڑے خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو نا. میری زندگی میں میں کبھی تہران گیا، میری زندگی میں بڑے کم لوگ سے ملنے کی وشے میں اگر کبھی تہران زندگی میں گیا، میں کافی کنٹری میں ٹریول کرتا بھی رہتا ہوں. تو انشاءاللہ پھر جاؤں گا اپریل میں، بتا دوں گا آپ کو کون سی کنٹری میں جانا ہے میں انشاءاللہ، پھر اس کی بلاگنگ الگ سے کروں گا. تو انشاءاللہ میں تہران میں کبھی گیا تو آیت اللہ علی خامنائی سے ملنے کی کوشش ضرور کروں گا. اور ملنا اگر تو آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں دنیا بھر کی فورس ان کے پیچھے ہیں اور اسیسینیشن اٹیمپٹس ان کے حوالے سے ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ پاک ان کی حفاظت کرے. 1989 سے انہیں پراپر، جب آیت اللہ روح اللہ خامنائی جو ایران کے پہلے سپریم لیڈر، ان کی ڈیتھ کے بعد ان کو نامزد کیا گیا. 1980 سے لے کے 1983 تک 84 تک یہ ایز اے ایرانین پریزیڈنٹ بھی سرو کر چکے ہیں. پھر والنٹرلی انہوں نے پریزیڈنٹ شپ چھوڑ دی تھی، لیکن ایران کی لوگوں کی محبت سے اس طرح کی وہ ہرگز بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں آپ ایز ایکٹیو چیئرمین، پھر یہ عہدہ وہاں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا سپریم لیڈر، اور جب تک یہ زندہ ہیں یہ ہمیشہ ہی ایران کے سپریم لیڈر رہیں گے وہاں پہ. اور آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک کانفلکٹ دیکھا تھا ایران اسرائیل کے بارے میں، تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا نے کس نظریے سے ایران کو دیکھا تھا، لیکن ان کی زبردست کرسمیٹک لیڈرشپ میں کس طرح کا لیتھل جواب اسرائیلی کمیونٹی کو، ان کی فورسز کو دیا گیا تھا آیت اللہ خامنائی کی جانب سے، اور کہ دانتوں تلے پسند آ گیا تھا. تباہی بربادی ہم سب نے دیکھی. پھر تل ابیب میں، یروشلم میں اسرائیل کی کیسے اینٹ سے بری تھی. اگر وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پرسنلی وہاں انڈلج نہ ہوتے تو شاید میرا خیال ہے کہ ان کا بینڈ بج جانا تھا. اس ساتھ ساتھ آپ کو لڑکے بھی نظر آ رہے ہیں بیک میں جم کرتے ہوئے. نہیں دیکھیے، زندگی میں موت تو سب کو ہے، لیکن دنیا سے ہم سب نے چلے آنے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے کریکٹر پہ کام کریں. میں آیت اللہ علی خامنائی کی بات سے کرتا، میں پرسنلی بڑا لائک کرتا ہوں. اس وقت پر دنیا میں سامراجی قوتوں کے خلاف اگر کوئی بندہ یونیورسل آئیکون ہے، وہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ہے. صرف شیعہ نہیں، تمام اہل اسلام، تمام مسلمین کے لیے وہ ایک آئیکون، ایک لیجنڈ کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ہمیشہ جانے جائیں گے. دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، جن میں 2-2.5 مسلمان ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی اتنی بڑی شخص نظر نہیں آئے گی جتنی بڑی شخص آیت اللہ علی خامنائی ہے. بے شمار ڈاکومنٹریز، انٹرویوز ان کی شخصیت پہ آپ کو نظر آئیں گے. لیکن آپ کو یہ چیز جو سب سے حیران کن ہوگی، آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی ہو کچھ. ابھی ریسنٹلی کنفلکٹ نظر آ رہا تھا کہ ورلڈ وار 3 کے ایلیمنٹس عموماً نظر آنا شروع ہوئے تھے. انڈیکیشن میری تھی اب اٹیک ایران پہ اٹیک ہوا، لیکن یہ میں آپ کو اپنی ذاتی آبزرویشن بتا دوں چھوٹے سے ناقص کے ذریعے کہ ایران پہ کبھی اٹیک ہوا تو میڈل ایسٹ کا پتہ نہیں، یہ دنیا بھر میں ایک دفعہ ضرور تباہی میں چل جائے گی. کیونکہ ایران کی اگر آپ حصے رکھیں، ایرانین کبھی سرنڈر نہیں کرتے. یہ جنگجو قوم ہے. دنیا میں ایک ایسی سلطنت کے لوگ ہیں جنہوں نے 5000 سے زیادہ دنیا پہ راج کیا. ایک وقت تھا دنیا میں صرف رومنس اور پرشین، جنہوں نے فارسی کا آتا ہے ایرانین، انہی کا ہولڈ تھا دنیا میں نا. تو آیت اللہ علی خامنائی ابھی بھی حیات، اللہ کو اللہ پاک، انہوں نے 86 سال ان کی عمر ہے اس وقت. اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح وہ دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کو للکارتے ہیں. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، ایران کی بحث اتنی مضبوط ایئر فورس نہیں، لیکن جو ان کا فیتھ ہے ان کے لیڈر کا، ان کی قوم کا، بحیثیت قوم، اور یہ شاید دنیا کا واحد لیڈر ہے. پیوٹن کے بعد اگر میں کہوں، کیم جونگ ان کے بارے میں کہوں آپ کو، لی سنگھ کے بعد کہوں آپ کو، آیت اللہ علی خامنائی سب سے زیادہ جو قوم کی بیک سپورٹ ہے ایٹیٹیوڈ کی، وہ ان کے پاس ہی ہے. تو آپ کی عزت کا ڈیزرو کریں. اور دن میں ابھی گانا بھی شروع ہو گیا، میں آپ سے کہوں جانے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور میں کوشش کریے گا کہ گزار نہیں پڑے آپ کو مزہ آئے گا ان کی زندگی کے بارے میں جان کے نا. اللہ حافظ.